السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم اسلامیت لازمی کی نئی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 14 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثالی سربراہ ریاست کے ایکسرسائز مشق کو حل کریں گے، سولف کریں گے۔ اگر میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ مشق کا پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتہا پر ہیں، یعنی MCQs۔ پہلا MCQs ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کے بیانات سن کر کس کے حق میں فیصلہ فرما دیا؟ اس کا جواب ہے پیارے بچوں یہودی۔ دوسرا MCQs ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نقیب متعین فرمائے؟ اس کا جواب ہے پیارے بچوں 12۔ تیسرا MCQs ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس، خزرج اور یہود کو اکٹھا کر کے کیا لکھا؟ اس کا جواب ہے پیارے بچوں میثاق۔ چوتھا MCQ ہے، اسلامی ریاست میں بے سہارا افراد کی کفالت کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کا جواب ہے پیارے بچوں بیت المال۔ پانچواں MCQ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ذمہ داری سونپتے ہوئے کس چیز کو پیش نظر رکھتے؟ تو اس کا جواب ہے پیارے بچوں صلاحیت۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا شورٹ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا اقدامات فرمائے؟ تو پیارے بچوں آپ کو جواب مل جائے گا پیج نمبر 71 میں۔ ہیڈنگ ہوگی آپ کی افراد کی تعلیم و تربیت۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے بچوں، یہاں سے آپ کا جواب سٹارٹ ہوگا۔ عرب کے بدوؤں کو قانون کا پابند بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طرز عمل اختیار کیا۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پیراگراف آپ کا آنسر ہے، آپ نے پورا پیراگراف لکھ دینا، جو کچھ لکھا آپ نے سب کچھ مینشن کرنا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے اسکپ نہیں کرنی۔ افراد کی تعلیم و تربیت والی ہیڈنگ جو ہے یہ پورے پیراگراف آپ کا پہلے شورٹ سوال کا جواب ہے۔ دوسرا شورٹ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارت کاری کی ذمہ داری کیسے سونپتے تھے؟ تو پیارے بچوں مشاورات کی ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر یہاں سے آپ کا جواب سٹارٹ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کاری کے لیے بھی ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا جو اس فن سے واقفیت اور اس کا تجربہ رکھتے تھے۔ اس طرح ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا جو آداب سفارت کاری اور ان لوگوں کی زبان اور ثقافت سے بھی واقف تھے جن کی طرف انہیں سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ تو یہاں تک آپ کا دوسرے شورٹ سوال کا جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے، ایسے 3 اوصاف کا ذکر کریں جن کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ذمہ داری سونپتے تھے۔ تو پیارے بچوں پیج نمبر 69 سفارت کاری اور خارجہ پالیسی کی ہیڈنگ سے اوپر آپ کا جواب سٹارٹ ہوگا۔ منصب پہ امیدوار کا کردار بے داغ، اخلاق بلند، امنی زندگی، تقوی و حیثیت الہی سے مالا مال اور حرص و طمع سے آزاد ہو۔ اسی طرح اس میں قوت فیصلہ، مشاورات اور شفقت اور رحمت کا عنصر بھی موجود ہو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کہیں بہت سارے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو آپ یہاں سے کوئی سی بھی 3 اوصاف لکھ سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4، مشاورات کی اہمیت کے حوالے سے ایک آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو پیارے بچوں مشاورات کی ہیڈنگ ہوگی، آپ کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوگا ترجمہ۔ تو آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے اور ضروری معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ پھر آپ نے نیچے آ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیتے رہنے والا کبھی کسی شخص کو نہیں پایا۔ تو یہاں تک آپ کا کمپلیٹ کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہو جائے گا۔ پانچواں سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے ساتھ تعامل کے حوالے سے اسوہ لکھیں۔ تو پیج نمبر 70 پہ آپ کو آنسر مل جائے گا، عوامی رابطہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ریاست جیسے بڑے عہدے اور مقام پر فائز ہوتے ہوئے بھی عوام سے دور نہیں تھے بلکہ ان کی پہنچ میں تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوام سے حسن سلوک سے پیش آتے اور ان کی خیر گری بھی فرماتے، ان کے مسائل کو اطمینان سے سن کر حل بھی فرماتے۔ تو یہاں تک آپ کا 5ویں شورٹ سوال کا جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، پیارے بچوں آپ کا درج ذیل کے تفصیلی جواب دیں۔ پہلا لانگ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سربراہ ریاست عدل و انصاف پر نوٹ لکھیں۔ پیج نمبر 68 پہ آپ کو آنسر مل جائے گا، ہیڈنگ ہوگی عدل و انصاف والی، یہاں سے آپ کا جواب سٹارٹ ہوگا۔ مثالی سربراہ ریاست کے اوصاف میں سب سے اہم عدل و انصاف کا حامل ہونا ہے۔ پھر یہاں سے آپ نے سب کچھ لکھتے ہو جانا ہے، ترجمہ بھی لکھنا ہے، سب کچھ لکھنا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے اسکپ نہیں کرنی، سب کچھ مینشن کرنا ہے۔ آپ کا جواب یہاں اینڈ ہوگا پیارے بچوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ حق اور سچ کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ یہاں تک آپ کا پہلے لانگ سوال کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا لانگ سوال ہے، پیارے بچوں آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سربراہ ریاست سفارت کاری اور خارجہ پالیسی پر نوٹ لکھیں۔ پیج نمبر 69 پہ آپ آ جائیں، ہیڈنگ ہوگی سفارت کاری اور خارجہ پالیسی والی ہیڈنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہ ریاست کے طور پر جہاں داخلی معاملات، یہاں سے آپ نے پیارے بچوں اپنا جواب لکھنا سٹارٹ کرنا ہے، پھر اگلے پیج پہ آپ نے چلے جانا ہے۔ آپ کا جواب یہاں اینڈ ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن کی طرف انہیں سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ تو یہاں تک آپ کا دوسرا لانگ سوال کا جواب اینڈ ہو جائے گا۔ تیسرا اور آخری لانگ سوال ہے پیارے بچوں آپ کا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سربراہ ریاست اسوہ کو اپنی زندگیوں میں کب اور کیسے اپنا سکتے ہیں؟ تو پیارے بچوں آپ اس کا جواب یہ تحریر کر لیں، لکھ لیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سربراہ ریاست اسوا کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ایک جامع اور بامقصد عمل ہے جس کا اطلاق ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی پیشہ ورانہ زندگیوں میں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے چند بنیادی نکات درج ذیل ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے عدل و انصاف کا قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں عدل و انصاف کو بہت اہمیت دی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں یا کام کی جگہ۔ دوسرا پوائنٹ ہے عاجزی اور تقوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حکمران ہمیشہ عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ ہم اپنے مقام اور مرتبے کے باوجود دوسروں کے ساتھ عزت اور نرمی سے پیش آئیں۔ تیسرا مشاورت اور رائے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اہم فیصلوں میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں دوسروں کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ کا جو فورتھ پوائنٹ ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سچائی اور امانت داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں اپنی کاروباری اور ذاتی معاملات میں دیانتداری اور سچائی سے کام لینا چاہیے۔ پانچواں پوائنٹ ہے فلاح و بہبود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاحی ریاست کا تصور دیا جہاں تمام افراد کے حقوق کا خیال رکھا گیا۔ ہمیں بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ چھٹا پوائنٹ ہے رواداری اور برداشت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگوں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں بھی دوسروں کے نظریات اور عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ تمام اصول ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور ایک بہتر سماج کی تشکیل میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سب کچھ تحریر کر لینا ہے۔ یہ آپ کا تیسرا لانگ سوال کا جواب ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پیارے بچوں، آپ اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مجھے سر حسن شبیر کو اجازت دیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔